آج کا جو ٹاپک ہے وہ تو خیر کافی لینتھی اور ڈیٹیلڈ ہے، جس پہ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ویری سون ہم اس پہ ایک سیریز لانچ کریں گے ڈفرینٹ ایپیسوڈز میں۔ جنات الگ ٹاپک ہے، شیطان الگ ٹاپک ہے، اس کے ٹریپس ایک الگ ٹاپک ہے، پھر میجیشنز ایک الگ ٹاپک ہے، نیومرولوجی اینڈ ایسٹرالوجی ایک الگ ٹاپک ہے، الومیناٹی الگ ٹاپک ہے، دجال کے سے بہت گہرا تعلق ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو ہم اس کو سیریز میں پھر اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ود ڈریمز اینڈ اٹس انٹرپریٹیشنز، یہ اور ساتھ الومیناٹی اینڈ فری میسنز، تو ایول آئی، یہ سارے ٹاپکس ریلیٹڈ ہیں جو کہ بلیک میجک، جنات، ایول آئی اس میں آتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس گھنٹہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس گھنٹے میں ہم کس طرح سے جسٹس کر سکتے ہیں اس ٹاپک کے ساتھ، وہ اللہ بہتر جانے، لیکن میں کوشش پوری کرتا ہوں کہ جو 10-12 گھنٹے کی بات ہے اس کو گھنٹے میں سمرائز کر سکوں۔ پاسبل تو نہیں ہے، لیکن کچھ آپ کو گلمپس دے دوں ہر چیز کا، تاکہ آپ اس کے بارے میں جان سکیں۔ اور ہم انشاءاللہ آج دجال، ایول آئی کے بارے میں بات نہیں کریں گے، آج ہم صرف جنز اور میجک کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جنات ہم سے پرانے ہیں، انسانوں سے پرانے ہیں، وہ پہلے اس دنیا پہ تھے جب ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس دنیا میں انہوں نے دنگا فساد کیا، قتل و غارت کیا، ان کے پاس فری ول تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، پاورفل کریشن ہے بہت زیادہ، اور تو کچھ ان میں سے نیک تھے، کچھ برے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اس دنیا میں کہ ان کو فائٹ کرو اور ان کو دھکیلو پیچھے کی طرف، آئی لینڈس کی طرف دھکیلتے جاؤ، کیونکہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اس دنیا میں ایک اپنا نائب بھیجنے جا رہا ہوں اس دنیا میں۔ اچھا، ان فرشتوں میں جو ان کو فائٹ کرنے اور دھکیلنے کے لیے آئے، ایک اور شخص بھی تھا جو کہ بہت نیک، پرہیزگار، عبادت گزار تھا، جو کہ انہی میں سے تھا، جنات میں سے، جس کا نام ابلیس تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سٹیٹس کی وجہ سے، اس کو مقام و مرتبہ کی وجہ سے اس کو فرشتوں کے ساتھ درجہ دیا ہوا تھا، کیونکہ اگر کوئی شخص جس کو فری ول مل گئی ہے اور وہ عبادت گزار، تو فرشتوں سے بھی وہ اوپر بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں میں پڑتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی، بلکہ جانوروں سے بھی گر جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جو انسان جو گناہوں میں ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں، قرآن کہتا ہے بل هم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان یا جنات اگر عبادت گزار ہو تو فرشتوں سے اوپر، ورنہ جانوروں سے بھی نیچے ہو جاتے ہیں۔ تو ابلیس بہت نیک تھا، عبادت گزار، سجدے کرتا، عبادات کرتا، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا، تو یہ ان میں تھا۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو تم لوگ پیچھے ہو جاؤ جنات کو، اور ان کو دھکیلا فرشتوں نے ٹورڈز آئیلینڈز اینڈ جنگلز اینڈ بیرن پلیسز۔ تو شیطان نے سوچا کہ مخلوقیں تو دو ہیں، ایک جنات ہے جن کو فری ول ہے، اور ایک فرشتے ہیں۔ جنات میں تو میں نے حال دیکھ لیا نا، کوئی ایسا بندہ ہے نہیں جو کہ جس کو اتھارٹی مل سکے۔ فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہے، وہ تو ہے ہی اللہ کی عبادت کے لیے، تو بچا کون؟ ایک میں ہی بچتا ہوں جس کو اللہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیجیں گے، جس کو اپنا اپوائنٹڈ، جو بادشاہ ہوگا، جو سلطنت جس کو ملے گی۔ کوئی سیلیبریٹیز نا، فٹ بال کی سیلیبریٹیز یا موویز میں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ میں، جو کہ ٹاپ پہ رہے نا، جیسے فٹ بال میں فار ایگزامپل رونالڈو اور نیمار ہے، یا رونالڈو اور میسی ہے، انہوں نے ایک بڑا ٹائم سٹیج پہ اکٹھے گزارا ہے، ان میں سے بھی کمپٹیشن اگر آتا ہے، امیجن کریں ایک فٹ بالر ہو جو کہ بیسٹ فٹ بالر ہے، پوری دنیا سے متفق ہے کہ ہی از دا بیسٹ فٹ بالر، نو ڈاؤٹ، اور وہ اس ٹائٹل کو 10-15 سال انجوائے کرے، کیا اس کو فیلنگ آتی ہے؟ لیکن ابلیس اس ٹائٹل کو عرصوں سے انجوائے کر رہا تھا، اس کا کوئی میچ نہیں تھا، اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ So now he thought in his mind کہ وہ جو خلیفہ ہوگا نا اللہ کا، وہ میں آؤں گا۔ ہوتا کیا ہے، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مٹی کا پتلا بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی کا، اور تمام ملائکہ کو بولتے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو۔ اب ابلیس بھی ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اس میں اپنی روح ڈالتے ہیں، تو ملائکہ تمام کے تمام اللہ کے حکم کا سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ کھڑا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب میں نے حکم دیا؟ اللہ تسجد اذ امرتک، تو کیا کہتا ہے؟ جیلسی کی وجہ سے نا، کہ یہ کہاں سے آ گیا کل کا بچہ، ورنہ کہ جمعہ بھی اس کو 8 دن نہیں ہوئے اور یہ خلیفہ بننے جا رہا ہے۔ وہ حق تو میرا تھا، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی،
وہ عبادت اس لیے کرتا ہے کہ مجھے اسٹیٹس مقام ملے، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا تھا، اور تکبر اس میں آ گیا تھا عبادت کی وجہ سے. تو کہا کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اسے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اس نے اسیوم کیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. جیسے ہم بھی انسان آج کل نا بہت کو اسیوم کر لیتے ہیں کہ نہیں، یہ جو لاز جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بہتر ہے اللہ کے ڈیوائن لاز سے، یا جو لاز ویسٹ میں پرووائڈ کیے ہیں وہ بہتر ہے شریعت سے، یا جو میں سوچ رہا ہوں وہ بہتر ہے رادر جو اللہ نے حکم دیا اس سے، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہر ایزمپشن ٹھیک نہیں ہوتی، یہ ابلیس کی سٹوری ہمیں سکھاتی ہے. تو اس نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا، اور اس نے پھر کچھ وعدے لیے، دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دیں قیامت کے دن تک، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن مہلت دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار اور فاسق اور فاجر کی بھی دعا قبول کر لی. اللہ اتنا دعا قبول کرنے والے ہیں. اور کہا کہ انک من المنذرین، تم ان لوگوں میں سے ہو، تم ان میں سے ہو جن کو مہلت دی گئی. بہت سارے لوگوں کو مہلت دی گئی ہے نا، جیسے ابلیس ہے، جیسے دجال ہے، وہ زندہ ہے لیکن انہوں نے ابھی تک مہلت دی ہوئی ہے. تو اس نے پھر وعدے کیے، میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کی، یا اللہ مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا نا، اب اگر یہ نہ ہوتا تو میں گمراہ نہ ہوتا. اس کا بلیم تھا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں گمراہ نہ ہوتا، آپ نے بنایا تو مطلب آپ نے مجھے گمراہ کیا، اس کا یہ کلیم تھا. تو اب دیکھیے کہ میں اس کی نسلوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، آدم کے ساتھ اور اس کی نسلوں کے ساتھ. میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، مطلب ہر ٹائم ایفرٹ کروں گا کہ میں ان کو تباہ و برباد کر دوں اور گمراہ کر دوں. اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. جو شخص شکر نہیں کرتا نا لائف میں، وہ یہ جان لے کہ وہ ابلیس کے ٹریک پہ چل رہا ہے. لیکن جو شکر کرنے والا ہے وہ یہ جان لے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب چاہ کے رکھا ہے. اور شکر کیا ہے؟ شکر ایک تو زبان سے شکر ہے، لیکن شکر کا جو سب سے افضل ترین شکر ہے نا وہ کیا ہے؟ اپنے اعمال سے شکر کرنا. جو ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کر ذکر کرنے میں تیرا. بہترین ذکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر. اور بہترین شکر کی قسم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. تو لمز سے شکر ادا کرنا، سجدے، نماز، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، ایک بندہ بے شک تسبیح پھر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن نماز پہ نہیں جا رہا، یہ شکر گزار نہیں ہے بلکہ ناشکروں میں سے ہے. تو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو اس نے وعدے کر دیے. اب اس کا جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے نا ابلیس کا، وہ جو کہ جنات میں سے ہے، وہ جیلسی اور ہیٹریڈ کا معاملہ ہے. اور جنات میں سب سے پرانا جو شخص ہے وہ ابلیس ہے، کیونکہ جنات پیدا بھی ہوتے ہیں، ان کی وفات بھی ہوتی ہے. اور جیسے ہماری 60-70 سال عمر ہے نا، ان کی ہزاروں سال عمر ہوتی ہے، جنات کی ہزاروں سال عمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم کے بارے میں بات کریں گے. تو ابلیس چونکہ اس کو مہلت دی ہوئی ہے، اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے. وہ سب سے پہلا، مطلب سب سے لانگ، مطلب سب سے لمبی جو ایج ہے نا جنات میں سے کسی کی، تو ابلیس کی ہے وہ. اب وہ اس نے ٹھانی ہوئی ہے، اور اس کا گروپ بھی ہے، اس کے پیروکار بھی ہیں جو کہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. 3 طرح کی مخلوقیں ہیں، دیکھیں، فرشتے، انسان اور جنات. شیطان کی مخلوق نہیں ہے. دیر از نو فورتھ مخلوق ہے شیطان. شیطان نے کریکٹرسٹک ہے کہ یہ شخص نیک ہے اور یہ شخص شیطان ہے. شیطان جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. جنات میں سے ابلیس کی طرح کے، انسانوں میں سے فرعون، قارون، حامان ٹائپ کے لوگ، اور جو آج کل ہیں جے زی، لیڈی گاگا، اور اللہ تعالیٰ اگر ان کو ہدایت نہیں دیتا تو شیطانوں میں سے ہیں، جو کہ شیطان کے حزب الشیطان میں سے ہیں. یہ لوگ جو کہ گمراہی میں لوگوں کو، جو کہ اس کے ایمبیسڈرز ہیں. اور ہم شاید ٹائم میں تو بات کریں گے کہ جب لوگوں میں نا کچھ خواتین میں جب جن حاضر ہوئے، ان پہ روکیا پڑا گیا، تو انہوں نے کہا کہ آئی ورشپ مائی لارڈ. ٹھیک ہے، اس جن نے کہا، اور اس نے لارڈ کس کو کہا؟ ابلیس کو. اور کہا کہ جو اس کے بڑے بڑے سولجرز ہیں ہم اس کو ہی ورشپ کرتے ہیں. اور سولجرز کے نام لیے، یہ پاپ راک میوزیشنز، جے زی اور لیڈی گاگا اور ان کے، دیز آر سیٹنسٹس، میجیشنز. خیر ایک الگ سے ٹاپک ہے، ہاؤ میوزک از انوالوڈ ان ٹو میجک، کتنا ہیوی انفلوئنس ہے اس کا میجک پہ. ٹھیک ہے، تو جنات بیسکلی کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ آگ سے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار،
کہ ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا. اب جنات تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. جنات ان کی لمبی عمر ہے, ان کی ہمارے تو بچے 4 5 6 7 ہوتے ہیں نا, ان کے ہزاروں کی تعداد میں بچے ہوتے ہیں, مینی کڈس, ٹھیک ہے, لمبی زندگی اور بہت بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کی فیملیز ہوتی ہیں, یہ لینگویج بولتے ہیں, جدھر ہوتے ہیں ادھر کی لینگویج بولتے ہیں. پاکستان میں ہے تو اردو, پنجاب ہے تو پنجابی, انگلینڈ میں تو انگلینڈ بول رہے ہوتے ہیں, اگر آئرلینڈ کا ہے تو وہ آئرش بول رہا ہوتا ہے, تو وہ ڈفرینٹ. عرب کا ہے تو عربی بولو, اس کو اردو نہیں آتی. اکثر راکی غلطی کرے ہوتے ہیں کہ پاکستانی جن ہے اردو بول رہا ہے, اس کو کہتے ہیں اخرج عدو اللہ, اخرج عدو اللہ, نکل اللہ کے دشمن. اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ تو آپ کیا کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے. تو لیکن قرآن چاہے جس جن میں بھی پڑھا جائے گا اس کو افیکٹ کرے گا, اس کو تکلیف پہنچائے گا. تو یہ ڈفرینٹ لینگویجز جو ہے نا یہ بولتے ہیں. اسی طرح سے یہودی جن بھی ہیں, عیسائی جن بھی ہیں, ملحد جن بھی ہیں, ایتھیسٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے, مسلم جن بھی ہیں. اور سب سے پہلے جو جنات کا طبقہ تھا جو کہ اس امت کا مسلمان ہوا تھا, وہ طبقہ ہے جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پہ قرآن پڑھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا, کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا, اور وہ ایمان لے آئے, اس کی دعوت دینے شروع کر دی. تو وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مسلمان جنات جو ہوتے ہیں نا وہ پاکیزہ جگہوں پہ رہتے ہیں, مساجد میں, اچھی جگہوں پہ. اور دو ویسے جنرلی جنات جو ہے نا وہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں, جو ٹھیک جنات ہیں وہ لوگوں سے پنگے لینا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. لیکن جو شریر جنات ہیں وہ انسانوں سے ان کو تنگ کرتے ہیں, اور ہم ڈیٹیل میں ذکر کریں گے. ان کا کھانا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس جنت کا ٹولہ آیا اور کہا کہ رسول اللہ ہمیں بتائیں ہمارا کھانا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو جانوروں کا جو ایکسکریشن ہے نا, جو ان کا بالکل میں لفظ ٹھیک ہے وہ ہے, اور ہڈیاں جن پہ بسم اللہ نہ پڑھا گیا وہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انہیں کھانا پینا. اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ تم اپنے آپ کو صاف کرتے ہوئے جب تم باہر جاؤ تو پتھروں صاف کرو, ڈھیلوں سے, لیکن ڈو ناٹ یوز بونز, کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے جنات کا وہ کھانا ہے جسے بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو. ان کا شیلٹر کیا ہے؟ وہ اکثر واش رومز میں, گندگی میں, گریو یارڈز میں, جنگلز میں پائے جاتے ہیں, بے شک اچھے ہوں برے ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اچھے جنات پریفر ٹو لیو ان دوز پلیسز جو کہ مساجد ہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ علماء کہ ہمارے مسجد میں جنات رہتے ہیں اور وہ قرآن کی آواز ان کی سنائی دیتی ہے ہمیں جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہیومن کا جن سے انٹریکشن کرنا جائز نہیں ہے, یہ اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. کہ کوئی بھی انسان جنات سے کلام کرے گا یا باتیں کرے گا یا اس کو اپنا ساتھی رکھے گا یا دوست بنائے گا, یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے. نہ جنات کو شوق ہے اس چیز کا, نہ ان کو حلال ہے, نہ ہمارے پہ حلال. صرف ایک شخص کے حلال تھا, سلیمان علیہ السلام کے لیے, ٹھیک ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی. اللہ کے نبی نے ایک جن کو پکڑا اور باندھنا چاہا لیکن چھوڑ دیا, کہ کیونکہ یہ جو حق تھا یہ سلیمان علیہ السلام کا تھا, کہ جو یہ بادشاہت ہے اور ان کے ساتھ انٹریکشن صرف سلیمان علیہ السلام کی طاقت اور قوت ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے. جنت میں اس کا اپوزٹ ہوگا, جنت میں ہم جنات کو دیکھ پائیں گے اور وہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم نہیں دیکھ سکتے. تو آپ نے سمجھ آ گئی, جنات بیسکلی دے آر پاورفل کریچر. ان کا لائف سٹائل ہے, وہ رہتے ہیں. اور جنات کی ٹائپس حدیث میں آتی ہیں. اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنات 3 ٹائپس ہیں. There are 3 types of جنات. Number 1, those who have wings and they fly through the air, جو اڑتے پھرتے ہیں. میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس عورت میں نا جو جن تھا نا وہ جنات جھوٹ ہی بڑا بولتے ہیں جو کے اندر آئے ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی کہتے ہیں مسلم ہوں, کبھی کہتے ہیں ہم بچا لو اور سارا, لیکن ہوتے کرسچنز ہیں وہ یا اس سے ہوتے ہیں. لیکن ہی لکڈ لائک اے مسلم جن, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا, ٹھیک ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتا تھا. تو ہی لکڈ لائک اے مسلم جن. تو اس میں جب اس نے راکی نے قرآن پڑھا اور اسے کہا کہ تم نکلو اس سے, تو وہ کہتا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس میں ایک اور جن بھی ہے جس نے مجھے روکا ہوا اس کے اندر سے نکلنے سے. اور اس کے اندر بھی خیر جیلسی تھی, انوی اور جیلسی کی وجہ سے اس میں وہ گھسا ہوا تھا اس عورت میں, بیکاز ہی واز اسکریمنگ کہ شی ہیز ایوری تھنگ, آئی وانٹ ٹو ڈسٹرائے ہر اینڈ ٹیک ہر ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی چیخ چلا رہا تھا. تو اس نے پوچھا کہ آپ کس طرح کے جن ہو؟ تو اس نے کہا کہ آئی ایم اے ٹائپ آف جن ہو فلائز, ٹھیک ہے, میں اس سے جن ہوں جو کہ اڑتا ہے ہوا میں. اور پھر وہ کہہ رہا تھا کہ میں کتنا عرصہ ہو گیا مجھے اڑا نہیں ہوں ہوا میں, آئی ریئلی وانٹ ٹو گو آؤٹ اینڈ فلائی. تو کچھ لوگ جنات جو اڑتے رہتے ہیں, کچھ جنات وہ ہوتے ہیں جو کہ
شیپ شفٹرز ہوتے ہیں, دوز ہو کین ایزیلی ٹرانسفارم دیئر شیپس. اور جنات کے لیے جن شیپس میں ایزیلی ٹرانسفارمیشن پاسبل ہوتی ہے, ویسے تو ہر شیپ میں آ سکتے ہیں, لیکن جن میں ایزیلی آ سکتے ہیں وہ بلیک ڈاگز, سنیکس, کروز, ٹھیک ہے, ان کی شیپ میں ایزیلی آ جاتے ہیں. تو شیپ شفٹرز ویسے تو وہ کسی کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, جیسے ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا بدر کے مقام پہ, اور سب کو موٹیویٹ کرتا کہ لڑیں گے ان کی ایسی تیسی مسلمانوں کی, اور یہ وہ بدر کے موقع پہ جب آیا اور بھاگنے شروع ہو گیا تو نے کہا تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں قرآن کہتا ہے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ پاتے ہو. ٹھیک ہے, اس دار الندوہ میں جب آیا اور تمام بیٹھے ہوئے تھے کفار کے بڑے بڑے لیڈرز مشورہ کرتے کیا کریں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آیا اور کہا کہ گارڈ کو بولا کہ انا شیخ من نجد, میں نجد کا شیخ ہوں. اس نے آنے دیا اسے, تو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو انسانوں کی فارم میں بھی جنات آتے ہیں. دجال جو کرے گا کسی بدو کو بولے گا کہ قتل کرے گا اور کہے گا بولے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کروں تو تم مانو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ ہاں کر کے دکھاؤ. تو 2 شیاطین کو حکم دے گا اور 2 شیاطین اس کے ماں اور باپ کے روپ میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے میرے بیٹے اس پہ ایمان لاؤ, یہ تمہارا رب ہے. اب اس بدو کے ماں باپ مر چکے ہیں کافی عرصے پہلے, لیکن ماں باپ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب ہے, وہ ایمان لے آئے گا اس پہ. تو جنات شیپ شفٹ کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کی شیپ میں کبھی نہیں آ سکتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیپ میں کبھی نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرے ٹائپ کے جنات ہوتے ہیں جو کہ اکثر لوگوں نے جن کو شیاطین تنگ کرنا چاہتے ہیں جنات, وہ دیکھتے ہیں کہ نیچے گئے تو ان کی وائف بیٹھی ہوئی تھی, اوپر گئے تو بھی بیٹھی ہوئی تھی, تو کہتے ہیں نیچے کون تھی, تو وہ بیسکلی اس شیپ میں آ کے تنگ کر رہے تھے. تو اس طرح کے مختلف واقعات. ٹھیک ہے, اور وہ دوسرے جن ہیں جو کہ بیڈوین جن ہیں, جو کہ ٹریول کرتے رہتے ہیں, پلیسز ٹو پلیسز جاتے ہیں, رکتے ہیں, پڑاؤ ڈالتے ہیں, پھر چل پڑتے ہیں, پڑاؤ ڈالتے ہیں پھر چل پڑتے ہیں, چھتوں پہ رہتے ہیں, جنگلوں میں رہتے ہیں, کوڑوں کے ڈھیر میں اس طرح رہتے ہیں, اور پھر ٹریولنگ میں لگے رہتے ہیں. جنات میں سب سے جو پاورفل جن ہے وہ عفریت ہے. عفریت جس سے قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ کون لائے گا اس شادی کا سبا کا تخت میرے پاس, تو عفریت کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا. تو پھر ایک علم والا شخص کھڑا ہوا جس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. وہ جنی تھا, وہ انسان تھا وہ شخص, لیکن عفریت اس سے پہلے کھڑا ہوا, جو کہ بہت پاورفل جنات ہوتے ہیں. اور یہی جو جنات ہوتے ہیں یہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور یہ بڑے شریر بھی ہوتے ہیں, کیونکہ جن انسانوں کے پاس طاقت ہے نا وہ زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, چوری کر رہے ہیں, منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, لوگوں پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں. اسی طرح سے عفریت چونکہ دے آر پاورفل, یہ بھی ظلم اور زیادتی میں سب سے آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جنات دیکھیے میں بات بتاؤں آپ کو, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ سب غور سنیں. آپ کسی جانور کو لے لیں, کیمل, اونٹ, آپ طاقتور زیادہ ہیں, اونٹ زیادہ طاقتور ہے؟ اونٹ طاقتور زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ریس لگائیں اونٹ سے یا گھوڑے سے, وہ جیتے گا یا آپ جیتیں گے؟ وہ جیتے گا. طاقتوری وہ زیادہ ہے, پاور بھی, اسٹرینتھ بھی اس کے پاس زیادہ ہے, بھاگ بھی وہ تیز سکتا ہے, لیکن افضل کون ہے؟ انسان افضل ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو تکریم دی, آنر دیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین فی احسن تقویم, ہم نے ان کو احسن طریقے سے ان کو شیپ دی اور بنایا. تو انسان جو ہے نا, چاہے اس کے پاس اتنی پاور اور طاقت نہیں ہے, لیکن انٹیلیجنس ہے, عقل ہے. جنات میں پاور بہت زیادہ ہے, عقل بھی ہے, لیکن جنات کی جو عقل ہے نا وہ 9-10 سال کے بچے کی جتنی ہے, 9-10 سال کے بچے جتنی ہے. ان کا جو انٹیلیجنس لیول ہے نا وہ انسانوں سے زیادہ نہیں ہے. کتا ہے چاہے جتنا مرضی بڑا بھی ہو, ٹھیک ہے, وہ آ رہا ہو, آپ نیچے جھوکے کچھ اٹھانے کے لیے ایسے فوراً سے مڑ کے بھاگنے شروع کر دیتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہ بندہ ایسے ہی فراڈ کر رہا ہے, جیسے نیچے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا, بھاگنے شروع کر دیتا ہے. حالانکہ وہ اگر پیچھے پڑے اور بھاگنے میں بہت تیز ہے اور پکڑنے میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ڈرتا ہے. جنات بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں, اور قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ جنات انسانوں سے ڈرتے تھے, حتیٰ کہ لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, جنگلوں میں جب جاتے سفر کرتے تو اس وادی کے, اس جنگل کے سید سردار جن کی پناہ لیتے, اس میں شروع ہو جاتے کہ ہم اس جنگل کے سردار جن کی پناہ میں آتے ہیں. تو جنات ڈرتے تھے, کہ یہ کیا, ہم ان سے ڈرتے ہیں اور یہ ہماری پناہ میں آ رہے ہیں.
آؤ جی گیم آن کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں. اور یقین جانے جنات نے تنگ کرنا شروع کیا اور انسان ڈرنے شروع ہو گئے. امیجن کریں یہاں سے ایک بچہ داخل ہو، چھوٹا بچہ، اور ہم سب اور سب بھاگنے شروع کر دیں، اور کوئی دیوار چڑھا ہے، کوئی ایسے پیچھے چھپ رہا ہے، اور بچہ کہے گا یار انہوں کیا ہو گیا، اور پھر بار بار کرے گا، اس کو مزہ آئے گا. تو جب انسان بیٹھ کے جنات سے ڈر رہا ہوتا ہے نا کہ نہیں میں واش روم جا سکتا، میں کچن میں نہیں جا سکتا، لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہے، تو جنات کہتے ہیں یہ انسان یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں، ان کو ڈراؤ. پھر وہ کیا کرتے ہیں، ڈرانے کے لیے گھر کے برتن گرا دیے. پھر انسان کو پتہ ہے آپ کو گھر کے برتن گر گئے تھے، کل کوئی بھی نہیں تھا. تو اس طرح سے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو ان کا انٹلیکٹ لیول نہیں ہے. کوئی بھی جن آپ کو ہارم نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اسٹرانگ ہو، آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہے. آپ کو ہارم، آپ کو بال کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا وہ. لیکن اگر آپ ڈر پوک ہیں اور آپ ڈر رہے ہیں اور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں اور آپ کا ایمان نہیں ہے اور آپ کا دین اسٹرانگ نہیں ہے، تو وہ آپ پہ حاوی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر گھس بھی سکتے ہیں اور آپ کو مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو واٹ کین دے کاز؟ دے کین اٹیک فزیکلی اینڈ مینٹل ابیوز کر سکتے ہیں، جو کہ انسان ویک ہے. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک قرین بھی ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ہے. جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کا قرین اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو برائیوں کی دعوت دیتا، حکم دیتا ہے. لیکن انسان کے ساتھ ایک قرین ہے. تو فرشتے کتنے ہیں؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 10 سے زیادہ فرشتے ہیں، ایٹ لیسٹ 10 سے زیادہ فرشتے ہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے، رائٹ لیفٹ آگے پیچھے، اور ان کی شفٹ چینج ہوتی ہیں پروٹیکشن کی. ٹھیک ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے وہ ویک ہوتا ہے، قرین اسٹرانگ ہوتا ہے. اور جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور اس کا قرین ویک ہو جاتا ہے، اس کا حملے اور اٹیک اتنے نہیں ہوتے. ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ بن مسعود ان کا قرین پہ حاضر ہو گیا اور وہ بہت ویک تھا. تو اس نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے کہ آپ کی عبادات نے مجھے اتنا کمزور کر دیا. لیکن اگر قرین اسٹرانگ ہوگا تو کیا کرے گا؟ اٹھو لیپ ٹاپ اٹھاؤ اور پورن دیکھو. یہ لٹرلی. اور انسان چاہے جس جگہ پہ بھی اس کا دل اتنا شدید چاہنا شروع ہو جائے گا، he will not be able to control himself. He'll go alone and watch porn. اٹھو یہ برا فیل کرو. ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہیں یأمرکم امر، وہ تمہیں حکم دیتا فحشاء کرنے کا، برائی کرنے کا. تو یہ حکم کب دیتا ہے؟ جب گناہ کر کے انسان اس کو اسٹرینتھ دے رہا ہوتا ہے. جتنا انسان گناہ کرتا ہے تو اتنا شیطان کی اسٹرینتھ آپ پہ بھاری ہو جاتی ہے، آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے. اور جتنا انسان نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے اتنا ہی شیاطین کا حملہ ان پہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو شیاطین کین کاز فزیکل ہارم اینڈ مینٹل ہارم، ڈپریشن دے کین کاز. ٹھیک ہے. ڈریمز زیادہ بری ان لوگوں کو آنے شروع ہو جاتی ہیں جو کہ گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں، جن پہ شیطان بھاری ہونے شروع کرتا ہے. اور شیطان سب سے پہلے حاوی ڈریمز کے تھرو انسان پہ ہو رہا ہوتا ہے. شیطان کے اٹریک سب سے پہلے شروع ہوتے ہیں ڈریمز کے تھرو، اور پھر الٹیمیٹلی فزیکلی بھی ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ انسان کو پوزیس بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے شیطان کین کاز شیکنگ نیئر ڈیتھ. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کے ماتھے بیٹھ کے اس کو بولتا ہے اکفر باللہ اکفر باللہ، اللہ کا کفر کر، اللہ کا کفر کر، جب انسان کی موت ہو رہی ہوتی ہے اس کے ماتھے بیٹھے اس کو حکم دے رہا ہوتا ہے. تو اگر تو انسان ویک تھا اور اس نے موت کی تیاری نہیں کی، اللہ سے تعلق نہیں تھا، تو اس کو تو ہیلپ چاہیے کہ میری کوئی بھی آگے اس نے مدد کرے، تو وہ اس کی مدد لے لیتا ہے اور کفر کر لیتا ہے. اور بہت سارے واقعات میں ایسا آیا ہے کہ لوگوں نے قرآن منگوایا اور کہا میں سے انکار کرتا ہوں، اینڈ دے ڈائیڈ. کچھ لوگ نے میوزک پلے کرو کیونکہ قرآن میرے دل کو تنگ کر رہا ہے، کچھ لوگ اس طرح فوت ہوئے. یہ سچے واقعات ہیں. تو ہی کین کاز شیکنگ. ٹھیک ہے. پوکنگ آف اے نیو بورن چائلڈ، شیطان کین کاز دس. ٹھیک ہے. ہی کین کاز آؤٹ بریک آف فائر، آگ لگا سکتا ہے گھر میں. ٹھیک ہے. ہسبینڈ وائف کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. شیطان کون سی چیزیں انوائٹ کرتی ہیں؟ نمبر 1 از ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ وداؤٹ بسم اللہ. یہ اس کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میرے کھانے میں شریک ہو، مجھ پہ بھی قابو پاؤ. اور مطلب مینٹلی، میں آپ کو فزیکلی بات نہیں کر رہا کہ میرے اندر گھس جاؤ، مینٹلی. اور وہ آپ کھانے میں شریک ہوتا ہے. اور جس کھانے میں شیطان شریک ہو جائے وہ کھانا بابرکت نہیں رہتا.
کچھ تو راقیز علماء کہتے ہیں جو بڑے فیمس ہیں پاکستان میں، وہ تو کہتے ہیں کہ مینی ڈیزیزز لائک کینسر آر کازڈ بائی شیاطین، وہ اس حد تک بھی کہتے ہیں کہ کینسر ہوتا ہی شیطان کی طرف سے، وہ تو اس حد تک کہتے ہیں. آئی تھنک کہ کینسر شیطان بھی کرتا ہے لیکن وہ اور بھی ریزنز ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ کینسر کی کاز وہ لوگ کہتے ہیں علماء کہ شیاطین کرتے ہیں. اور کیسے؟ جب انسان بسم اللہ پڑھ کے نہ پانی پی رہا ہے نہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کے جو اندر جا رہا ہے وہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ جس برتن میں شیاطین بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں اپنے. اس سے ایک اور حدیث میں آتا ہے جب انسان فجر نہیں پڑھتا تو دا شیطان یورینیٹس ان ہز ایئر، رائٹ ایئر یورینیٹس، اور جس کے کان میں شیطان یورینیٹ کرے، یہ صحیح حدیث ہے بالکل اوتھینٹک، تو اس کی فزیکل اور مینٹل اسٹیٹ کیسی ہوگی، اس کا دن کتنا ایکٹیو ہوگا. ہی ول بی لیونگ آل ہز ڈے لیتھارجک، اباسیاں آ رہی ہیں اور سارا ٹھیک ہے. اسی طرح سے لمبے لمبے ناخن، لانگ نیلز کاز شیطان ٹو کم. بینگ نیگلیکٹفل آف ذکر، صلاح اینڈ قرآن، قرآن سے تعلق نہ ہونا، نماز سے تعلق نہ ہونا، ذکر سے تعلق نہ ہونا، یہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو دعوت دیتا ہے. ٹھیک ہے. یوننگ، اباسی آنا، حدیث میں کہتے ہیں تم جب اباسی لیتے ہو تو شیطان تمہارے منہ میں داخل ہوتا ہے، اس لیے کیا کرو؟ اس کو روکو. یوننگ ہے نا جو اباسی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور سنیزنگ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہم اس کو چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں. اور یون کو ہم جو اباسی اس کو روکنا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا اس کو روکو جتنا روک سکتے ہو. انسان کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے اباسی آئی نہ، اور اگر آ جائے تو اس کو اپنے ہاتھ منہ پہ رکھنا چاہیے، اس طرح رکھے، اور اپنا ناک کو بند کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کو جب اباسی آتی ہے کیا کرتے؟ اللہ کے نبی کو بھی اباسی آئی نہیں، کبھی اباسی نہیں ہے اللہ کے نبی کو، لیکن انہوں نے طریقہ سکھا دیا ہمیں. ٹھیک ہے. اور طریقہ کیا سکھایا کہ جب بھی اباسی آئے، چاہے نماز کی حالت میں چاہے بغیر نماز کی حالت میں، کیا کرو؟ اپنے ہاتھ کو، اپنے منہ کو ہاتھ سے کور کرو رائٹ ہینڈ سے، اور اپنے ناک کو بند کر لو، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اباسی کم سے کم آئے. ٹھیک ہے. تو یوننگ. اور اس سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اباسی لیتا ہے نا اور آواز نکالتا ہے ہاں کر کے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان اس پہ ہنستا ہے، شیطان اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو بلٹل کرتا ہے، اس پہ ہنستا ہے. ٹھیک ہے. تو آواز مت نکالو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں اور ان کی ریئلٹی کے بارے میں شیاطین و جنات سے ڈرتے ہیں، وہ شیطان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں سمجھنے کہ آپ کہ تم میرے پاس آ سکتے ہو. میوزک اینڈ گیدرنگز آف میوزک اینڈ ڈانسنگ، قرآن سے شیاطین بھاگتے ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے. قرآن سے شیاطین بھاگتے ہیں، اور میوزک سے شیاطین اٹریکٹ ہوتے ہیں. فرشتے میوزک سے بھاگتے ہیں اور قرآن سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. جس گھر میں میوزک چل رہا ہے اس میں فرشتے بھاگ رہے ہیں اس گھر سے دور، اور اس سے شیاطین اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اذان کی آواز کیوں کہتے ہیں اذان کی آواز شیاطین برداشت نہیں کر سکتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جب یہ اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگتا ہے، اینڈ ہی از فارٹنگ، بھاگتا ہے، دوڑ لگاتا ہے. لیکن جس گھر میں میوزک ہو وہ دوڑ رہا ہے اس گھر میں آتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم یو آر لسننگ ٹو میوزک اور ہیڈ فونس آپ پہنے ہوئے اور رات کو ہیڈ بینگنگ کریں تو جان لیں کہ شیاطین آپ کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو دیکھ کے ہیڈ بینگنگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لگا رہا ہے تو اپنا ہی ہے. لیکن 3 اسٹیٹس میں شیاطین کو لیے بہت ایزی ہوتا ہے پوزیس کرنا کسی انسان کو. 3 اسٹیٹس میں. نمبر 1 شدید خوشی کا عالم، اتنی خوشی کہ انسان بے قابو ہو جائے. دوسرا شدید ڈپریشن کا عالم، اتنا ڈپریشن کہ انسان بالکل اپنے آپ کو مارنے کا اور زندگی سے اس کو بھی ختم ہو جائے. اور تیسری اسٹیٹ کہ جب اس کو شدید ٹیمپریشن اور ڈیزائر اس پہ حاوی آ چکی ہوتی ہے، شہوت اس پہ جب غالب آ چکی ہوتی ہے اور اس نے دعا نہیں پڑھی ہوتی. اس لیے بیگم کے پاس جانے سے پہلے بھی کون سی دعا ہے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ بیگم کے پاس جانے سے پہلے دعا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص وائف کے پاس جانے سے پہلے دعا نہیں پڑھتا تو شیطان بھی اس میں شریک ہوتا ہے، اس فزیکل ایکٹ میں. بلکہ حدیث میں آتا ہے سبقت لے جاتا ہے، سبقت لے جاتا ہے. تو شیطان نے 2 لوگوں کو کبھی ٹچ نہیں کیا، ایک مریم علیہ السلام کو اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ ان کی ماں نے کیا دعا کی تھی کہ یہی دعا کہ اللہ ان کو شیطان کے سر سے محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا. قرآن میں آتی ہے. ٹھیک ہے. امراۃ العمران نے. تو
تیسرا وہ شخص ہے جس کے ماں باپ آپس میں قریب ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں تو اس کو بھی شیطان اس پہ حاوی نہیں آتا. تو کتنی امیزنگ دعا ہے. لیکن ہم میں سے اکثریت مطلب 99% پاکستانیوں میں یہ دعا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قریب جاتے وقت یا وائف کے ساتھ فزیکل ریلیشن سے پہلے یہ دعا پڑھنی بھی چاہیے نہیں. تو تیسری اسٹیج جب انسان اسپریچولی ٹیمپٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کامن میتھس کیا ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے؟ پلیسنگ اے کیملز بون ٹو ڈرائیو اوے جن, مطلب کوئی اونٹ کی نا یا کوئی بڑی ہڈی رکھ دی کہ جن سے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. یا کیل گھروں کے کونے پہ ٹھوک دیے, یا کوئی اسٹیل کا آبجیکٹ, چھری, کہتے ہیں نا کہ چھری اپنے پاس رکھو یا لوہے کی چیز اپنے پاس رکھو, شیطان آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا, جنات نہیں آئیں گے. عجیب بات ہے واللہ, نہ قرآن نے نہ حدیث میں ثابت. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اپنے آپ پہ یا گاڑی پہ یا اپنے کسی سے کالا کپڑا باندھ دینا, کالا ڈور باندھ دینا, ڈوری سی, کہ نظر بد سے شیاطین سے گاڑی بچ جائے گی. حالانکہ واللہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اپنے پہ کوئی ٹکی ٹائپ کی لگانا. ٹھیک ہے. یہ جو امام ضامن باندھنا, ہمیں بچپن میں بہت باندھے گئے تھے, بہت پہنے ہم نے سفر پہ جاتے ہوئے نا. امام ضامن, امام آپ کا ضامن ہو, اللہ تعالیٰ آپ کا ضامن نہ ہو, آپ کی امام ضمانت کرے, وہ خیال رکھے آپ کا. صدقہ دینا ٹھیک ہے, اس پہ پیسے بھی ڈالے ہوتے ہیں, صدقہ دینا ٹھیک ہے, لیکن امام کے نام پہ صدقہ دینا یا کسی اور کے, اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ صدقہ دینا, وہ تو حرام ہے اور شرک میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے. یہ جاننا کہ جنات کو فیوچر پتہ ہے, دس از اے کامن مینتھ اگین. جنات کو فیوچر کا کچھ نہیں پتہ. ٹھیک ہے. جنات کین ہارم یو, یا آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں جب کہ آپ اللہ کا ذکر و قرآن کریں, یہ بھی ایک میتھ ہے. وہ جب تک انسان, عمر بن خطاب کے بارے میں کیا کہا اللہ کے نبی نے, انہوں نے کہا عمر تم کیا کرتے ہو, تم جس گلی میں داخل ہوتے ہو شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. شیاطین ان مسلمانوں سے, مومنوں سے ڈرتے ہیں, شدید ڈرتے ہیں, کہ آپ گلی میں داخل ہو وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے اتنا دور. شیخ اقبال ہیں یہاں پہ, ان کے بارے میں جنات خود کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے, ان کے گرد ایک بہت بڑا دائرہ ہے, ہم ان کے پاس جا ہی نہیں سکتے. کراچی میں ایک شخص سے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا, تو انہوں نے کہا ہم سے نہیں ہو رہا, آپ پنڈی میں, راول پنڈی میں شیخ اقبال کے پاس لے جائیں. تو جو جن تھا نا, اس نے کہا اس کے پاس مت لے جانا, کسی اور کے پاس لے جاؤ. تو جو لوگ اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ذکر اذکار, ان کے بہت بڑی پروٹیکشن ہے, اور شیاطین کے قریب ہی نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. لیکن گناہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اچھا, ہاؤ میجک از ڈن. سبحان اللہ, ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور اتنا رہتا ہے. میجک جو ہے نا, جو جادوگر ہے, یہ جو بات ہے نا کہ میرے پاس معقل ہیں یا میرے پاس جنات میرے قبضے میں ہیں, یہ بکواس ترین بات ہے اس دنیا کی. دیر از نو سچ تھنگ اینڈ ہیونگ معقل, کہ میرے پاس میں نے جنات کو قابو میں کیا ہوا. حالانکہ یہ شخص جنات قابو میں ہوتا ہے اور ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. میجک کھلا کفر ہے. قرآن میں بار بار آیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا. ٹھیک ہے. کہ لوگ ان کو منسوب کرتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا تخت سلیمان کے ان سے بڑے جادو کے اسکرپچرز لے کے, حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے جادو اکٹھا کر کے اس کو دبا دیا تھا کہ یہ کوئی پریکٹس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے ان سے منسوب کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی دلیل دیتے ہیں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین ہیں جو یہ جادو کرتے تھے اور کفر کرتے تھے, انسانوں میں سے اور جنات میں سے. ٹھیک ہے. تو یہ کفر ہے جادو کرنا. اور شیاطین جو انسان ہیں جنات میں سے اور انسانوں میں سے کفر کس طرح کرتے ہیں میجک؟ سو 2-3 طریقے ہیں. نمبر 1 از اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں, اور دوسرا اپنا کفر اناؤنس کرتے ہیں اور ڈیناؤنس کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں. دے میک شیور ٹو دا جنز اینڈ شیاطین کہ ہم کافر ہو چکے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک, اتنی بری حرکتیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پیشاب پخانہ ایک جگہ پہ کرتے ہیں اور اس جگہ پہ مہینے گزارتے ہیں, اور نعوذ باللہ قرآن کے ورقے ان کو پھاڑ پھاڑ کے اس جگہ پہ پھینکتے ہیں. ایک شخص تھا جس کو بولا گیا کہ آپ نا چلا کاٹو, تو اس نے کہا میں جادوگر بننا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا تمہیں چلا کاٹنا پڑے گا ایک غار میں جا کے, اور اس غار میں دائرہ لگا کے تم نے 40 دن اس غار سے نکلنا ہی نہیں ہے, اس دائرے سے نہیں نکلنا. اور تمہیں جو بھی ریلیف انسان کھا پی رہا ہے, جو بھی ہے تمہارے پاس سامان پڑا ہے, وہ کہاں ریلیو کرو اسی دائرے میں.
تو یہ لوگ اپنے آپ کو گندگی میں رکھتے ہیں 40 دن تک اندھیرے میں. دے میک شیور کہ کوئی لائٹ ان تک نہ پہنچے, اور پھر اس جنات کا نام پکارے ہوتے ہیں کہ اس جن کا جو نام ہے نا, آئی ول ناٹ کال اینی نیم, سو پکارتے ہیں حتیٰ کہ وہ ظاہر ہوتا ہے, اور پھر اسے کہتے ہیں اب تم نے یہ کام کرنا ہے. اس انسان کو بولتا ہے, پھر وہ انسان وہ برے کام کرتا ہے. ایک انسان تھا, اس نے یہ کہا کہ اس نے یہ کام کیا, 40 دن تک جگہ پہ رہا, حتیٰ کہتا ہے دھواں آنے شروع ہو گیا میرے پاس, اور پھر اس میں سے مجھے آوازیں آئیں. تو انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ ہاؤ کین آئی سرو یو. تو انہوں نے کہا کہ تم نے زنا کرنا ہے, اور زنا کسی عام شخص سے نہیں بلکہ محرم سے کرنا ہے. یہ اس کو حکم دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. تو اس طرح کی برے حالات. ایک شخص تھا جو کہ سعودی عرب میں پکڑا گیا, وہ اپنے ٹب میں مہینے سے لیٹا ہوا تھا, اس میں پیشاب پخانا سب کچھ اللہ معاف کرے, اور اس میں پہ قرآن کی اور جو ہے نا وہ اونچی آیات کی تلاوت کر رہا تھا. ٹو بلیٹل ہمسیلف اینڈ ٹو بلیٹل قرآن. لوگ اپنے آپ کو ویب سے نا مارتے ہیں زور سے, اور پھر جنات کے نام پکارتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا. وہ کہتے ہیں نا مراٹھی ورلڈ میں آئی سولڈ مائی سول ٹو دا ڈیول. یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ دے واللہ اف یو سی دا انٹرویوز آف دی سنگرز, ایک لازمی نا اس لیکچر سے ایک سیکھ لے کے جائیں. ایک ڈاکیومنٹری ہے دا آرمی آف سیٹن, وہ لازمی دیکھیے گا. اس پہ ہاؤ دے یوز میوزک اینڈ میجیشینز اینڈ پیپل دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے. وہ آپ کی زندگی چینج کر دی ہے ڈاکیومنٹری. اس کے 16 پارٹس آ گئے ہیں جی. ریشنل بلیور اس کا نام ہے. آپ اس کے لکھیں دا آرمی آف سیٹن, وہ آ جائے گی. ریشنل بلیور چینل کا نام ہے, یوٹیوب پہ ہے, تو آپ دیکھیں لازمی. اس میں میوزیشینز کہتی ہیں کہ آئی جسٹ سولڈ مائی سول ٹو دا ڈیول, اینڈ دے آر فیمس میوزیشینز جن کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ کروڑوں فالوورز ہیں. یہ بدترین میجیشینز ہوتے ہیں کچھ ان میں سے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کے علم کیا کہتا ہے انسان کو کہ تم نے لائٹ اورنج کلر کا لباس پورے جسم پہ نہیں پہننا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ پورے جسم پہ وہ لباس پہنتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک پاؤں میں جوتا پہن کے ایک ننگے پاؤں میں سے چلنا پسند نہیں کیا, اور نہ اس کا حکم دیا کہ تم ایک پاؤں میں جوتا ہو اور ایک پاؤں میں خالی ہو. ایسے نہیں چلنا چاہیے. یہ ایسے ہی کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو وفس مارتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں. اللہ نے اس کو انسان کو عزت دی اور یہ آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر نعوذ باللہ من ذالک اپنے جوتوں کے اندر قرآن کے صفحات ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں, فلش میں قرآن پھینک رہے ہوتے ہیں, چھوٹی بچیوں سے اور محرم رشتوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں, والیاذ باللہ. اتنے برے کام کرتے ہیں ہم سوچ میں. اور یہ لوگ بڑی داڑھیوں میں بڑی پگڑیاں پہن کے پیر بابے بنے بیٹھے ہیں آج کل واللہ. اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ بابا جی آپ نے تو, اور بابا جی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو یہ مسئلہ, اور پھر وہ تعویذ لکھ دیتا ہے, اس میں شیطان کے نام اور اس میں جادو بھرا ہوتا ہے, اور ہم کہتے ہیں بڑے عالم بابا کے پاس سے ہو کے آیا میں آج. تو یہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں. میں آپ کو ٹائم نہیں ہے, بہت سارے واقعات کبھی انشاءاللہ اس سیریز میں میں بتاؤں گا, کبھی لمحہ سچ میں تو اس پہ بتاؤں گا آپ کو, لیکن دے ڈو فیلدی تھنگس. ٹھیک ہے, شیاطین جو ہے نا وہ اذان کی آواز نہیں برداشت کر پاتے. ٹھیک ہے, اور شیطان جو ہے نا کہاں بیٹھتا ہے, جہاں پہ آدھا سایہ ہو اور آدھی دھوپ ہو. اللہ کے نبی نے وہاں بیٹھنے سے منع کرایا. انہوں نے کہا ہے کہ تم جہاں پہ آدھا دھوپ اور آدھا سایہ ہے وہاں مت بیٹھو. آپ نے اکثر دیکھا کہ بڑے ان کے دفاتر میں چیکڈ ٹائلز کی ہوتی ہیں, بلیک اینڈ وائٹ ٹائلز کی ہوتی ہیں, اور ان کے جو چرچ آف سیٹن ہے وہاں پہ اور ان کے کانسرٹس میں بلیک اینڈ وائٹ ٹائلز کیوں لگاتے ہیں یہ لوگ؟ ٹو ریزمبل کے دا پریزنس آف شیاطین. اور بیفومس کی جو ہے نا اسٹیچوز لگے ہوئے ہیں, اور ان کا جو انہوں نے ایک رب ہے, ایک ان کا شیطان بہت بڑا ہے, اور اس طرح کی چیزیں نعوذ باللہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. ہاؤ ٹو اسپاٹ اے میجیشین. پتہ کیسے چلے میجیشین جو ہے نا وہ کون شخص جادوگر ہے؟ ویسے تو ہماری ایک ویڈیو بھی پڑی ہے یوٹیوب پہ بہت فیمس, لیکن آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں. جو شخص آپ کی ماں کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے. جو شخص آپ کی ماں کا نام پوچھے کہ اپنا نام بتائیں, اپنی والدہ کا نام بتائیں, وہ جادوگر ہے. اس میں وہ ظاہر بتا رہے تھے کہ سوائے بینک کے اور ناظرہ کے. ٹھیک ہے, سوری, موبائل سے ماں کا نام پوچھتے ہیں, وہ بھی جادوگر نہیں ہے. باقی جو شخص پوچھے, اللہ معاف کرے, لوگ تو اتنا زیادہ اس کے پیر بابوں کی جو ہے نا ان میں شکار میں آ گئے کہ لوگ خود ہی اپنا والدہ کا نام بتا رہے ہوتے ہیں خود سے ہی. ٹھیک ہے, تو جو شخص اصل میں کیوں ہی پوچھتے ہیں,
یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو یہ جادو یہ بدترین کفار ہیں, بدترین شیاطین ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں, یہ چونکہ کفار اور شیاطین ہیں یہ نفرت کرتے ہیں انسان سے, اور یہ ہر انسان کو والعیاذ باللہ یہ ورڈ بولنا وہ ہے, یہ ہر انسان کو حرام کی اولاد سمجھتے ہیں کہ اس کا تو باپ ہے ہی نہیں, تو اس کی ماں کے نام سے اس کو پکارو. ہمارے اسلام میں تو باپ کے نام سے پہچان جاتے ہیں نا, ہمارا لینیج باپ کے نام سے ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ناجائز کی اولاد ہے, تو اس لیے باپ تو ان کے پتہ نہیں کون باپ ہے اس کا, لیکن یہ ماں کا نام پکارو. ذلت اور تذلیل, اور ہم مسلمان ہو کے فوراً سے میرا نام یہ ہے, میری والدہ کا نام یہ ہے, پکارتے ہیں اسے. تو یہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے, اتنی نفرت ہے ان کے دلوں میں انسانوں کے لیے. شیطان برباد کرنا چاہتا ہے انسان کو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کو اپنا دشمن جانو, اس کو بناؤ اپنا دشمن. اور ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دشمن ہے. تو جو ماں کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے, ٹھیک ہے. کسی بھی آپ عالم بابا کے پاس گئے تو وہ ایسا اگر کرتا ہے وہ جادوگر ہے. دوسرا کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ کالا مرغا, کالا بکرا یا کالا الو ذبح کریں, وہ جادوگر ہے. قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر کبھی نہیں آتا کہ کالا بکرا ہے, کالا کوا یا کالا مرغا ذبح کریں. یہ کہاں سے آ گیا؟ میں ایک جگہ سے نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو ایک شخص بائک پہ آیا اور اس نے کچھ ایسی چیز پھینکی اور چلا گیا. وہ کوڑے کا ڈھیر تھا جو سی ڈی اے کے پڑے ہوتے نا. تو مجھے لگا اس نے کیا, مجھے لگا اس نے مرغا پھینکا ہے. اور میں نے جب وہ اس میں جا کے دیکھا کوڑے کے ڈھیر میں, تو وہ ہٹا کٹا تازہ مرغا ذبح ہو کے پڑا ہوا تھا. اور اکثر ایک لوگ مرغا ذبح کرنے کے پتہ کیوں بولتے ہیں, کیونکہ مرغا جب اذان دیتا ہے, جب بولتا ہے تو اس نے کیا دیکھتا ہے, فرشتے کو دیکھتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بھی تم مرغے کی آواز سنو تو کہو اللہم انی اسألک من فضلک, یا اللہ میں آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. تو کہتے ہیں ان کو ذبح کرو. اور کس کے نام پہ؟ شیاطین کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. آپ کے سامنے پڑھتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر, اور آگے کچھ پڑھتے جاتے ہیں اور اس میں اپنے شیاطین کے نام لے رہے ہوتے ہیں. اس جنات کا نام لیتے ہیں, اس جن کا جس نے اس گھر کو توڑنا ہے یا اس نے جا کے میجک کرنا ہے کہ میں آپ کے نام پہ میں نے قربان کیا, اب آپ میرے ساتھ کوئی تو رعایت کریں, کوئی تو میری ہیلپ بھی کریں. اور یہ جو جنات شیاطین ہیں یہ اسی فیسٹ پہ, اس کو کوڑے کے ڈھیر میں اس پہ وہ کھانا شانا کھاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں چل اب تیری بھی ہم بات مانتے ہیں. تو یہ اس طرح سے کرتے ہیں برے لوگ, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کالے اینیملز جو ہے نا وہ اس میں ان کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز جادوگر کرتے ہیں. جو جادوگر آپ کا پریزنٹ پاسٹ بتا دے اور فیوچر ہی بتا دے, فیوچر تو خیر جھوٹ ہی بولتا ہے, پاسٹ جو ہے نا اس سے بتاتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے بتاتا ہوں آپ کو میں. آپ کسی کے پاس گئے, وہ کہتا ہے آپ کو, اور واقعی میں ہمارے جو میٹرنل خاندان ہے اس میں سے بہت دفعہ ہوا, اور بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ بتا بھی ہم تو اس کے پاس گئے لیکن انہوں نے ہمیں ہر چیز بتا دی. وہ تو اتنے نیک شخص ہیں کہ ان کو ہر چیز پتہ ہے. پر کیسے کرتے ہیں؟ آپ آئیں گے, کہیں گے کہ آپ کا نام, آپ نے بتایا نہیں اپنا نام, آپ کا نام طلحہ ہے جی, آپ کے والد کا نام یہ ہے جی, آپ کا 5 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس پہ آپ کی ٹانگ ٹوٹی تھی جی. اب آپ اس سے پہلے دفعہ زندگی مل رہے ہیں, اور اس کی بڑی داڑھی ہے, اور اس نے جو ہے نا تسبیحیں پہنی ہوئی ہیں اور انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ کا اس لڑکی کے ساتھ بریک اپ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے تھے, اور یہ تو ساری بات ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں, یہ کفر میں بہت آگے پہنچا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ہوتا کیا ہے ان کا, یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں جو ہم نے بتائیں, تو کچھ جنات ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں جی بتاؤ. تو ان کا جو قرین ہے یا ان کا جو جن ہے یہ آپ کے قرین سے ساری انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے اور ان کو بتا رہا ہوتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے جو ہے نا کمال کر دیا. اور جب سارا پاسٹ بتاتا ہے, اب اس کو فیوچر تو ان کو نہیں پتا, یا تو یہ فنکاری مارے گا, اور جو شخص جو معاملہ ہر بندے کے ساتھ تو وہ بول دے گا کہ آپ بزنس شروع کریں گے, آپ میں لاس ہوگا, ٹھیک ہے. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اس لاس سے تو ہمیں ہماری فیس دیں اور یہ تعویذ اپنے گھر میں لٹکائیں. تو وہ کیا بندہ کا بزنس شروع نہیں کر پاتا وہ کبھی زندگی میں, اور اس سے گھر میں برکتی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یا آپ کہے گا کہ یا جو اگر کاہن ہوا تو ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے آپ کو بتائے گا, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, شیاطین اوپر جاتے ہیں, کچھ سنتے ہیں حتیٰ کہ فرشتوں نے مارتے ہیں, تو ایک سچ کوئی بات چھوٹی موٹی بات پہنچا دیتے ہیں, جن کے ساتھ یہ جو کاہن ہیں
یہ 100 جھوٹ ملا کے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہی ہوگا، اور رشتے تباہ کرتے ہیں اور فیملی کو تباہ کرتے ہیں کہ آپ کی تو خالہ نے جادو کیا ہوا آپ پہ، حالانکہ خالہ نے جادو کیا ہی نہیں ہوتا، اور آپس میں لوگوں کو تباہ و برباد کر دینا۔ یاد رکھیں اچھا انسان کبھی بھی آپ کے خاندان والے کا نام نہیں لے گا کہ اس نے جادو کرایا ہوا ہے۔ یہ مشورہ دے گا کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، ہر بندے کو اپنے راز نہ بتائیں، یہ کہے گا، یہ کہے کہ اپنی والدہ کے علاوہ یہ اپنے راز نہ بتائیں اور اپنی نعمتیں کا اظہار ہر بندوں پہ نہ کریں، لیکن آپ کا نام نہیں دے، وہ نہیں چاہتا کہ صلہ رحمی ٹوٹے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے قارین کے جو کانسیپٹ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ اسی طرح سے جو شخص آپ کو تعویذ لکھ کے دے دے، حدیث بات ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، کلیئر حدیث، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آپ کو تعویذ لکھ کے دے دے قرآن اور کی آیات اور آپ کو دے دے کہ اس کو کھولنا نہیں ہے، اگر کھولا تو یہ الٹا اثر کر جائے گا آپ پہ۔ اور اکثر لوگوں نے ہمیں کہا ہے یہ ہم نے تعویذ ہمارے گھر میں 10 سال سے ہے یا ہم نے 10 سال سے پہنا ہوا ہے، آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھی تو ہم نے کھولا اور اس میں جو ہے نا یقین جانے فرعون، قارون، حامان، شیطان کا نام لکھا ہوتا ہے، اور اس میں اندر جو ہے نا ڈبے بنے ہوئے ہیں، تعداد لکھا ہوا ہے، اوپر بسم اللہ لکھا ہوا ہے، نیچے قرآن بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اندر جو ہے نا جنات کے نام لکھے ہوئے ہیں اور جادو لکھا ہوا ہے، اپنے جنات کے نام، فار ایگزامپل یا بدو اس کے نام لکھے ہوئے ہیں، ولیعوذ باللہ۔ اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے نا وہ انسان نے لکھی ہوتی ہیں۔ تو جو شخص تعویذ دے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو شخص یہ کہے اس پہ تو کھولنا نہیں ہے پھر تو سمجھ لیں بالکل ہی کیا گزرا ہے۔ تعویذ جو ہے نا، دیکھیں ہم لوگ کن کو ایڈمائر کرتے ہیں اپنی لائف میں، عمر بن خطاب کو، عثمان بن عفان کو، علی بن ابی طالب کو، ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، صحابہ، انبیاء، اولو العزم من رسول، 5 انبیاء، ان کے ہیروز کون ہیں؟ شیاطین کے، قارون ان کا ہیرو ہے، حامان، فرعون، شداد، ابلیس، یہ ان کے ہیروز ہیں، سپر ہیروز، یہ ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور وہ انسان گلے میں پہن کے مسجد بھی جا رہا ہے اور ہر جگہ جا رہا ہے۔ تو تعویذ جو ہے نا ہم نے بڑے دیکھے ہیں، بڑے کھولے بھی ہیں، تو ان میں نا ایک تعویذ میں بھی خیر نہیں نکلی، اور جن میں نیومرولوجی جو نمبرز لکھے ہوتے ہیں 7 8، واللہ 786 از ناٹ بسم اللہ، 786 از ناٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ جو لوگ علم جانتے ہیں تعداد کا، دے سے کہ دس از دا نیومیرک کوڈ آف ہرے کرشنا ہرے رام۔ 786 کا جو نیومیرک کوڈ ہے وہ کچھ اور ہے، اور نیومیرک کوڈ یوز کرنا جائز ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ کے نبی نے خطوط بھیجے لوگوں کو، بادشاہوں کو، اور ان بادشاہوں نے پھاڑ کے پھینکی بھی صحیح، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی 786 نہیں لکھا، ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں۔ اور ہم آج نمبر پلیٹس کے لیے، فون نمبرز کے لیے گھروں کے اوپر 786 لکھا ہوتا ہے۔ یہ جادو ہے، نیورولوجی کا جو علم ہے نا یہ جادو ہے، اور اس سے لوگوں پہ جادو کیسٹ کیا جاتا ہے۔ ایک شیخ اقبال ہی بتا رہے تھے اپنی ویڈیو میں کہ ایک عورت تھی، اس کے اوپر ایک جننی تھی، وہ بھی ہندو تھی، وہ تھی، تو جب اس نے مقابلہ کیا تو وہ بہت اسٹرانگ تھی، وہ جو تھی نا وہ ہندو جن تھی، تو جب ان شیخ نے کہا اس تعویذ کو پھینکیں آپ اس عورت کو، تو اس جن ہندو نے کیا کیا، لوہے کے نا، گرم لوہے سے اس کے نا جسم پہ 786 کو داغنے شروع کر دیا، اور کہا کہ میں اس کی نسلوں کو داغ دوں گی 786 کے نمبر سے اگر تم نے مٹانے کی کوشش کی تو۔ وہ ڈرا رہی تھی کہ اس کو ختم کبھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ ان کا وہ کوڈ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہم جو 786 لیتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائے، اللہ کے نبی کو اس چیز کا علم نہیں تھا، اللہ کے نبی کو نہیں پتا کہ میں کفار کے پاس یہ خطوط بھیج رہا ہوں، ہو سکتا ہے گر جائے، کوئی پھاڑ کے پھینک دے، اور ان نے ایک پھاڑا بھی صحیح، ان نے، لیکن اللہ کے نبی نے تو کبھی 786 نہیں ذکر کیا۔ نیومرولوجی کا جو علم ہے نا، اس کو کوڈنگ کرنا آسان ہے، اس کو ڈی کوڈنگ کرنا امپاسبل ہے۔ آپ دیکھیں گے تعویذ میں لکھا ہوا ہے، ڈبے بنے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے 7 8 9 3، اور ایک ڈبے میں لکھا ہے 3 4 9، ایک میں لکھا ہوا ہے کیا کیا۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ اس نے 3 اور 9 کا کمبینیشن بنایا، 4 کو الگ رکھا ہے، یا 9 اور 4 کا کمبینیشن بنایا، 3 کو الگ رکھا ہے، اس میں کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ ڈی کوڈنگ کرنا امپاسبل ہے۔ اس لیے اکثر جو یہ جادوگر ہیں یہ نیومرولوجی کا علم لکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ واٹ از دا پوائنٹ آف میکنگ ڈبے اسکوئرز، اور اس میں جو ہے نا اس میں پیرامڈس بن رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ ہیگزاگونز بن رہے ہیں، اور اس میں نمبرز لکھ رہے ہیں، کیا ہے اس میں یہ؟ تو یہ بالکل بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ کوئی دیکھیں شہد میں شفا ہے نا، کسی شخص کو آپ نے دیکھا شہد کو گلے میں لٹکا کے پھر رہا ہے، آپ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی شہد میں شفا ہے، میں لٹکا کے پھر رہا ہوں۔ زمزم میں شفا ہے نا، کسی عمرے سے آیا اور گلے میں بڑے دھاگے سے زمزم کی بوتل لٹکا کے پھر رہا ہے، گیلن جو لے کے پھر رہا ہے، جگر
بھائی تو یس چل رہا ہے آج کل. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ کہیں گے بھائی اللہ کے بندے شہد کو پینے میں شفا ہے, زمزم کو پینے میں شفا ہے, کلونجی کو کھانے میں شفا ہے, ٹھیک ہے, اجوا کھجور کو جس میں 7 دانے کھا لی اس کو اس دن شہر اور زہریلے جانور سے پناہ مل جاتی ہے, کھانے میں شفا ہے. قرآن کو بھی پڑھنے میں شفا ہے, اس پہ عمل کرنے میں شفا ہے, اس کو لٹکا کے پھرنے میں شفا نہیں ہے. ڈاکٹر وہ کہے کہ جی آپ پیراڈول کی 2 گولیاں لٹکا کے پھریں, آپ کو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. آپ ڈاکٹر کے جوتے نہیں ماریں گے. لیکن ہم سب تعویذ لٹکا کے پھرے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا اس سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. عجیب, شیطان نے کتنا گمراہ کیا ہوا ہے. اور وہ زیادہ بھی کہتے ہیں اکثر کہ اگر آپ کو تعویذ چاہیے نا تو آپ کو USB ایک دیتے ہیں جس میں قرآن کی 1 آیت 10 آیتیں نہیں, پورا قرآن ڈال دیں گے, احادیث کی 7 کتابیں ڈال دیں گے, 6 کتابیں ڈال دیں گے. یہ لیکچر جتنے بھی ہمارے یوٹیوب پہ پڑے وہ سب ڈال دیں گے برکت کے لیے. یہ پہن کے پھریں کہ تم تو 2-3 آیتیں لے کے پھر رہے ہو بھائی, ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ دیکھیے USB کا تعویذ ہے, 8 GB کی USB ہے, سب شفا جو ہے نا میرے پاس ہے. لیکن یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو عجیب اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو شخص آپ پہ کچھ پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے لیکن ساتھ بیچ میں چپ ہو کے کچھ پڑھتا رہے, اس کی ورسز انکلیئر ہو. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پڑھ آپ قرآن نہیں پڑھنا تو آپ کلیئر لاؤڈ پڑھیں. اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ جنات کے نام بیچ میں پکار رہے ہوتے ہیں اور الفاظ کو توڑ رہے ہوتے ہیں جگہوں پہ. اور کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ, جو آپ یقین جانیں, ایک دفعہ مجھے شیخ نے, میں ان کے پاس گیا ہوا تھا, انہوں نے مجھے تعویذ دکھایا. انہوں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا شیخ عربی قرآن لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں پڑھو. میں نے کہا یہ کیسے قرآن ہے؟ بالکل قرآن ایک ٹیکسٹ, بالکل وہی چیز, لیکن قرآن نہیں تھا وہ. کہتے ہیں یہ جادو اور لکھا ہوا ہے قرآنی ٹیکسٹ میں, انسان پڑھے تو لگتا ہے کہ بالکل قرآن لکھا ہوا ہے جس کو نہیں پڑھنا آتا, لیکن اٹ واز پیور میجک. اور وہ قرآن کی زبان بھی نہیں تھی, کوئی ایک آیت بھی قرآن کی نہیں تھی اس میں, لیکن لکھا ہوا کس طرح سے تھا, ایسے کیلیگرافی کے ساتھ جیسے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. میں نے خود دیکھا, مجھے انہوں نے خود دکھایا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں, اس طرح سے ایک جنات جو ہے نا بڑے شریر ہوتے ہیں. اس طرح سے جب کسی کو جب انسانی کام کرتے ہیں نا سارے, تو اس پہ حاوی آ جاتے ہیں اور ان کے اندر چیزیں پہنچا دیتے ہیں. ایک شیخ نے مجھے پکچر دکھائی, کہتے ہیں ایک عورت تھی میرے پاس آتی تھی, وہ بہت پرابلمس, اس کو خیر لمبی اسٹوری ہے. انہوں نے کہا کہ میں اسے بہت دم اور وہ کیا اور سب کچھ قرآن پڑھا. تو کہتی ہے کہ میں واش روم گئی اور اس کو نا الٹی آئی اور اس کو اسٹول بھی آیا. تو انہوں نے مجھے پکچر دکھائی جس میں 2 نیسلے کے پانی کی بوٹل کے ڈھکن تھے, بلو والے جو ڈھکن ہوتے ہیں وہ تھے, دونوں میں سوئیاں تھیں اور سوئیوں کے بیچ میں گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوا تھا. کہتی ہے یہ اس کے اسٹول سے نکلا ہے, اتنی بڑے ڈھکن اور سوئیوں کے ساتھ, یہ اس کے اسٹول سے نکلا اور اس کو جو ہے نا اس کے تھرو جادو کیا تھا. اور جنات اور شیاطین نے یہ سم ہاؤ ٹیلی پورٹیشن کے تھرو اندر پہنچا دیا تھا, کیونکہ ان کے جنات کے لیے چیزوں کو غائب کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ غائب کر کے اندر پہنچا دیتے ہیں. اس طرح سے جنات جو تنگ کرتے ہیں لوگوں کا جو مال یا لوگوں کے کچھ چیز چوری کرنی ہو تو اس کو فوراً سے غائب کر دیتے ہیں, کیونکہ دے آر میڈ آف انرجی اور فائر, ٹھیک ہے. تو ان کے پاس یہ چیز کا علم ہے اور یہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو شخص یہ انکلیئر ورسز پڑھے, اس طرح سے جو نمبرز کی بات کر لی, پینٹاکونس بنا رہا ہے, اسکوئرز بنا رہا ہے, یہ سب جادوگر ہیں. جو شخص آپ کو کہے کہ آپ نے اپنے کمرے میں رہنا ہے مہینے کے لیے یا ہفتے کے لیے, اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا, کسی سے ملنا نہیں ہے, یہ بھی جادوگر ہے. یہ چاہتا ہے کہ آپ اکیلے میں رہیں, اندھیرے میں رہیں, اور تاکہ اکیلے میں شیاطین اور جنات آپ پہ حاوی ہوں. اور جو شخص کہ آپ نے 3 دن کے لیے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا, آپ نے پانی کو چھونا نہیں ہے 3 دن کے لیے, ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا جی, یہ بھی جادوگر ہے. آپ نے نماز نہیں پڑھنی, وضو نہیں کرنا, آپ نے اگر کوئی کچھ ہو جاتا ہے, غسل فرض ہوتا ہے, وہ نہیں نہانا نہیں ہے, تو یہ لوگ پانی سے دور رکھتے ہیں. اسی طرح سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بڑے بڑے کیل ہیں, ان میں کچھ لکھا ہوتا ہے, یہ اپنے گھر کی دیوار میں ٹھوک دیں, یا یہ تعویذ لیں, ان کو جلا کے ان کو روزانہ جلایا کریں, یا یہ تعویذ ہے ان کو پانی میں بھگو کے اور وہ پانی پی جائیں. یہ سب چیزیں اللہ کے نبی سے ایک چیز بھی نہیں ثابت نہیں ہے, نہ قرآن کی کوئی آیت, نہ کوئی حدیث, نہ کوئی صحابہ کا عمل, کچھ ثابت نہیں ہے جو ہمارے پاکستان میں مطلب
درجنوں کے حساب سے ہو رہا ہے. 99.9% اس فیلڈ میں شرک اور یہ چیز ہو رہی ہے. ولیعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ساری جو ہے جادوگر ہیں. اس میں ایک مجھے یہ ملا, میں نے اس کو ڈال دیا اس میں. ٹھیک ہے, یہ اشتہار ہے اخبار کا. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے, ہمارا دعویٰ, دنیا میں کوئی لڑکی ایسی نہیں جسے پٹایا نہ جا سکے. ہمارے موکل گھر گھر ایسے پہنچے ہیں جیسے ہر مہینے بجلی کا بل. شیطانوں کے شیطان, چڑیلوں کے سرتاج, جنوں کے مہاراج, پروفیسر عالم بابا کرتوز شاہ المعروف پیر ٹھاٹھا صاحب, ہمارا ڈسا پانی نہیں کوک پیتا ہے. اس میں نا واللہ میں الحمدللہ گھر سے میں ٹی وی نکالا, ٹی وی ہے لیکن میں نے کیبل نہیں لگاتا. میں مری کیا ہوا, تو مری میں کمرے میں میں چینل براؤز کر رہا, کوئی نیوز دیکھنی تھی یا کیا, تو اس میں نا ایک چینل آ گیا, اس چینل کا این می آر تھا, کیا نام تھا اس کا. تو اس میں ان عالم بابوں کے ایڈ چل رہے کہ محبوب آپ قدموں میں, کوئی پریشانی. اور یقین جانے ایسا ہوتا ہے, ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں خواتین کے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں کہ ہمیں اپنے شوہر میں ذرا انٹرسٹ نہیں ہے, ہمارے اپنے شوہر سے کوئی ریلیشن قائم نہیں ہے, اور ہمیں وہ شخص اتنا پسند آتا ہے کہ ہم سے رہا نہیں جاتا, اور ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم اس کے پاس اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یقین جانے اکثر خواتین جن پہ جادو ہوتا ہے وہ بیچاری کیا کرتے ہیں, ان کو اپنے آپ پہ بس نہیں رہتا, اور وہ درباروں پہ اور یہ جو پیروں کے اڈوں پہ اور قبروں پہ جو ہے نا, یہ ناچتے ناچتے مراسل بن جاتی ہیں وہاں پہ. ان کو اپنے پر کنٹرول ہی نہیں رہتا. ایک خاتون کے مجھے آیا کال کہ وہ ایک کراچی کے علاقے سے تھیں. انہوں نے کہا کہ ہماری شادی کو پتہ نہیں کتنے 28 سال کتنے سال مجھے یاد نہیں آ رہا مجھے, ہم آج تک آپس میں ہم نے ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکے. ہم آج تک ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہوتا. ان کے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھے تھے جب فون بات ہوئی تھی, میں نے کہا بات کریں ہسبینڈ سے, تو انہوں نے بات کی, کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پاسبل جب بھی ہم قریب آتے ہیں یا تو مجھے چڑچڑا پن ہو جاتا ہے, غصہ آ رہا ہوتا ہے, یا وہ خاتون کہتی ہے کہ میں اتنا عجیب سا اور گندا فیل کرتی ہوں کہ مجھے ان کے پاس آنے دل نہیں چاہتا. کہتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم قریب ہیں, ہماری اولاد ہو, لیکن ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں آنا, پاسبل ہی نہیں آنا. اسی طرح سے جو فیملی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں, عورت کو مرد سے اتنی بو آ رہی ہوتی ہے کہ جیسے بدبودار گٹر سے بو آ رہی ہوتی ہے نا, اس طرح سے مرد سے بو, اس کے ہسبینڈ سے, حالانکہ وہ بھی شاور لے کے آیا ہوا ہے, بدبو. اور مرد کو سارا دن ٹھیک ہے, وہ گھر آتے ہی اس کو ڈپریشن شروع ہو جائے گا, عورت پہ غصہ آنا شروع ہو جائے گا, بیوی برے لگنے شروع ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ نظر بد, یہ حسد, یا یہ جنات اور جادو کے کام ہے. سب سے پہلا جو جادو کا کام جس کے لیے جادو کیا جاتا ہے نا, وہ فیملی کو, ہسبینڈ اور وائف کو آپس میں توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور ولیعوذ باللہ اگر ہم اس لیکچر کو سنیے بھول گئے تو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ بچائے کہ ہماری جب شادیاں ہوں یا فیملیز ہوں تو یہ مسائل ہم سفر کر رہے ہوں, کیونکہ آج کل بہت زیادہ حسد ہے, بہت زیادہ. ایک خاتون مجھے کال لاہور سے, کہتی ہیں کہ مجھے اپنے ہسبینڈ میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے, کسی انٹرسٹ, زیرو انٹرسٹ ہے, اور مجھے باہر کے لوگوں میں بڑا انٹرسٹ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. ایک خاتون کی کال وہ کہہ رہی تھیں کہ ہسبینڈ میرے بالکل ٹھیک تھے نکاح سے پہلے, مجھے گفٹ بھیجتے تھے, جب سے نکاح ہوا ہے یہ مجھے آج تک میرے قریب نہیں آئے. ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں, یہ ہسبینڈ قریب نہیں آئے. ہم نے کہتے ہیں سارے ٹیسٹ کروائے, پتہ نہیں کون کون سے ٹیسٹ کیا کیا کروایا, ڈاکٹرز کو, حکیموں کو چیک کرایا, ان کا سب فٹ ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن وہ میرے قریب ہی نہیں آتے. یہ کیا ہے؟ یہ اور فیملیز تباہ ہو رہی ہیں, اولاد تباہ ہو رہی ہے ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جنات اور جادو سے کیا ہوتا ہے, ٹو کاز سیپریشن بٹوین فیملی. ٹھیک ہے, ٹو سپریس مینز ڈیزائر فار ہز وائف اور وائس ورسا. مرد کی خواہش ہی اور اس کو لذت بھی بیگم سے نہیں ہے, اور وہ حرام رشتوں میں اس کو لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بیگم سے اس کو دل ہی اٹھ جاتا ہے, اور اس طرح سے بیگم کا ہسبینڈ سے. ٹھیک ہے, مس کیریج یا فرٹیلٹی ایشوز, یہ بھی میجک جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہر کیس کی بات نہیں کر رہا میں, کچھ کیسز ٹھیک ہے جن کو ایشوز ہو, نیچرلی بھی ہو سکتا ہے, میڈیکل پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن ہم میڈیکل کو بھی اس میں ڈینائی نہیں کر رہے. اور ایون ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ ایشو ہے, ہم کہتے ہیں سب سے پہلے آپ سائیکاٹرسٹ کے پاس جائیں یا اپنے میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں, ٹریٹمنٹ کرائیں. اور اگر کوئی ایشو سامنے آئے نہ آئے, اچھا وہ میڈیکل النس جس میں ایشو سامنے نہیں آ رہا, آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرا لیا, MRI کرا لیا, ہر کام کرا لیا, ایشو سامنے نہیں آ رہا, 50 ڈاکٹر کے پاس یا 50 ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ایشو آپ کے ساتھ, لیکن پھر بھی
ان عورت کے ان مرد کے پاؤں جل رہے ہیں, ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں, ان کو عجیب سے محسوس, ان کی کمر میں شدید درد ہے, حالانکہ سب ٹھیک ہے, اور کسی ایک ٹائم پہ تو یہ ایشوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کانسٹنٹ بلیڈنگ آف وومن, ٹھیک ہے, اور دا اپوزٹ یا مرد میں بھی تھرو, ٹھیک ہے, یا تو عورت میں مینسٹرل سائیکل جو ان کا ہوتا ہے وہ ختم ہونے کے بعد بھی بلیڈنگ کانسٹنٹ ہونے شروع ہو جانا, کانسٹنٹ رہنا, یہ بھی جنات کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کازنگ اے مین ٹو لو اے پرٹیکولر وومن یا کازنگ اے وومن ٹو لو اے پرٹیکولر مین, یہ بھی جنات جادو کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹو ٹارمنٹ اے پرسن ود انسومنیا, لاس آف ایپیٹائٹ, ٹائٹنس ان دا چیسٹ, سیڈنس, ڈپریشن, فیلنگ آف پین ان دا باڈی, یہ سب چیزیں اگر میڈیکل النس نہیں ہے تو جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مثال طور پہ درد محسوس ہونا, جس میں کبھی یہاں درد ہو رہا ہے, کبھی یہاں درد ہو رہا ہے, کبھی یہاں درد ہو رہا ہے, جس میں درد ٹریول کر رہا ہے, پتہ نہیں چل رہا کس وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جنات شیاطین کی وجہ سے. اور اکثر یہ بھی کیسے دیکھا کہ جہاں پہ جن ہوتا ہے نا وہاں پہ پین ہونے شروع ہوتا ہے. اگر پوزیس کیا ہوا ہے جن نے, جن کے لیے پوزیس کرنا تو آسان نہیں ہے, بائی دا وے مشکل ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, اور پوزیس کرنے کے بعد نکلنا بھی بہت مشکل ہے, اس کے اتنا آسان نہیں ہے. وہ تو قرآن پڑھ پڑھ کے جو ہے نا اس کو نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر انسان پوزیس نہیں ہوتا. جو عام مسائل آ رہے ہوتے ہیں نا خواب میں یا گھر میں جو ہے نا چیزیں ٹوٹ رہی ہیں, چیزیں غائب ہو رہی ہیں, تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ پوزیسڈ ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو ایکسٹرنل اٹیکس ہو رہے ہیں اس پہ, ایکسٹرنل اٹیکس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو شیاطین اس پہ اٹیک کیوں کر رہے ہیں, آؤٹ آف فن, کہ وہ ڈرتا ہے. آپ میں سے کس کس نے ایگنگ کی ہے, ایگنگ انڈے مارنا کس کس نے کی ہے؟ سب نے کی ہوگی نا, پھر ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کہہ رہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ہم نے بھی کی ہے. اچھا, ہم نے جو کی ہے ایگنگ, ہم کسی سے تپ کی وجہ سے نہیں, شغل کی وجہ سے. انڈے لیے 2-3 درجن, گاڑی میں جا رہے ہیں اور انڈے مار رہے ہیں. اب کسی پہ تپ نہیں ہے, دیکھیے, لیکن ایگنگ کرنا, شرارت کرنا, جو کہ گناہ ہے. اس طرح سے جنات اور شیاطین بھی شرارت کی وجہ سے بھی ایسا کرتے ہیں. جس گھر میں بسم اللہ نہیں پڑھا گیا وہ داخل ہو گئے, میوزک ہے, یہ وہ ہے, اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن جو سیریس کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ تھیفٹ یا کپڑے پھٹنا شروع ہو گئے, خون کے دھبے, یورین کے نشانات, ان یوزول بدبو آنے شروع ہو جانا گھر سے, گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں گھر میں, ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں, سری پڑی ہوئی ہے گھر کے باہر. ٹھیک ہے, اسی طرح سے فیسز گھر کے لان میں پڑے ہوئے ہیں. اس طرح کے تعویذ گھر سے نکلنا شروع ہو گیا, حالانکہ آپ نے کبھی نہیں رکھے. وہ جنات گھر میں آ کے تعویذ جو ہے نا وہ کھول کے چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ جادوگر جو ہے نا یہ خود بھی کرواتے ہیں. آپ کے گھر میں بڑا شدید جادو ہے, آپ فلاں اپنے لاؤنج سے کونے میں جائیں, اس کو کھودیں, تعویذ نکلے, اور تعویذ نکلتا ہے. آپ کہتے ہیں یار عامل بابا نے بتا دیا کہ, حالانکہ اسی نے جن کو بھیجا ہوتا ہے, جن کو اس نے تعویذ ڈالا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں نا بیسیکلی اس کی وجہ سے. میں سمٹمس بھی ذکر کرتا ہوں, مجھے یاد رہے گا اگر میں نہ کروں تو. سمٹمس کیا ہوتے ہیں جس کو جادو ہوا ہو. ٹھیک ہے, تو خیر, یوزنگ میجک فار مرڈر, مرڈر کے لیے بھی میجک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, قتل کرنے کے لیے بھی. ٹھیک ہے, سیٹنگ ہاؤس آن فائر, گھر میں آگ لگ جانا, یہ بھی جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھیفٹ آف ویلیبلز, ٹھیک ہے, افیکٹنگ بزنس اور ٹریڈ, یہ بھی ہوتا ہے. ان ایکسپلینیبل النیس, ایسی النیس جو کہ بندہ بتا سکے مجھے کیا ہو گیا, سمجھ ہی نہ آئے اس کو. ٹھیک ہے, کہ مجھے آئی ڈونٹ نو, بس میرا مائنڈ کام ہی نہیں کر رہا, اچانک سے کچھ ہو جانا. ٹھیک ہے, اور افیکٹنگ اے پرسنس کریکٹر, ہیبٹس اور ایتھکس, یہ سب جادو کی وجہ سے چیزیں ہوتی ہیں. چلے سمٹمس کی بات کرتے ہیں پروٹیکشن سے پہلے. جو انسان, میں نے ذکر کر لیا کچھ تو کچھ, کہ جو انسان اپنے اوپر یہ محسوس کرے کہ اس کے کپڑے پھٹنے شروع ہو گئے یا اس پہ کٹس لگ جانا اس کے جسم پہ. ایک شخص آیا, وہ کالے کپڑے پہنتا تھا, اور وہ کالے کپڑے صرف اس لیے پہنتا تھا کہ اس کے جسم پہ کٹس لگ جاتے تھے, اور اس سے کپڑوں سے بہت زیادہ بلیڈنگ, اس کے جسم سے نا خون نکلنے شروع ہو جاتا. تو وہ کالے کپڑے اس لیے پہنتا تھا کہ اس کو خون نظر نہ آئے. تو اس سے بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر کپڑوں کا پھٹنا شروع ہو جانا, آپ نے کپڑے نکالے, دیکھا ان کو کٹ لگا ہوا ہے, نہ وہ چوہے کے کھانے کے نشان ہے نہ کسی کے, لیکن اس پہ کٹ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں. آپ کی ویلیبلز, میرے ایک جاننے والے اپنے گھر میں نا کہتے ہیں ہم نے 50,000 روپیز لاکر میں رکھا ہوا تھا, اور جب نکالا تو وہ بیچ میں سے ایسے کٹا, کینچی سے کاٹ نہیں دیتے کسی کو, اور اس کا دوسرا جو ہاف تھا نا وہ تھا ہی نہیں. 50,000 روپیز کا تھا ایسے نوٹ تھا, اسٹیمپ لگی ہوئی تھی بینک کی نا, وہ اس پہ اسٹیپل بھی ہوا تھا. وہ کہتے ہیں ایسے کٹا ہوا تھا بیچ میں سے, اور پتہ نہیں کس نے کیا. اور کچھ گھروں میں تو لاکرز کے اندر الماری بھی لاکڈ ہے, لاکر بھی لاکڈ ہے, اور چابی صرف ایک بندے کے پاس ہے, کسی کو دی بھی نہیں اس نے, لیکن جب وہ اپنی چیز نکالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ غائب ہے اس میں سے.
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کو جو کرنا چاہیے تھا ہم نے کیا ہی نہیں کبھی گھر کی میں، اور میں ذکر کرتا ہوں اس کے بعد آتا ہے وہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں نے آپ کو سمٹمز ہی بتا دیے اکثر، ٹھیک ہے. کوئی سوال تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ڈپریشن، انزائٹی، اچانک سے انسان کا گر جانا، اچانک سے گر جانا، مطلب ہیلتھ وائز سب ٹھیک ہے، نارمل ہے، اچانک سے اس کو نا سڈن اٹیکس یہ بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور انیوژل بدبو محسوس ہونا شروع ہو جانا، گھر والوں سے نفرت ہونا شروع ہو جانا، گھر میں داخل ہونے سے ڈپریشن محسوس ہونا شروع ہو جانا، ٹھیک ہے. کوئی کام نہ سیٹ ہو، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے. ڈپریشن کسی بغیر کسی وجہ کے، انزائٹی بغیر کسی وجہ کے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. پروٹیکشن پہ بات ہے انشاءاللہ. پروٹیکشن جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس لیسن کا. اگر آپ نے سب سنا اور اس کے بغیر گئے تو فائدہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے دعا اور اس کی پناہ میں آنا، جو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا. یاد رکھیں کہ ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد اور پناہ نہ ہو ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا شیطان سے، کہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. اللہ سے پناہ، یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، میرے میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ نماز ہے. وہ نماز ہے. جو شخص یاد رکھیں سارے اعمال کر رہا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہا، اس کے پروٹیکشن کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. علماء تو یہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے پوچھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، انہیں کہ نہیں، انہیں کہ پھر آپ چلے جائیں، آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو مرضی آپ کر لیں، پہلے نماز پڑھنا شروع کریں. نماز بیسک پروٹیکشن ہے، بیسک شیلڈ ہے. سمجھ لیں آپ کی جو گرد ہے نا 5 شیلڈز ہیں، رائٹ، لیفٹ، آگے، پیچھے اور اوپر. اگر آپ نے کوئی نماز چھوڑ دی نا آپ ولنریبل ہو گئے ہیں اور کوئی بھی آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے. یو آر اوپن. فجر کی نماز خصوصاً اللہ کے حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اس کی ضمانت میرے پاس ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے. اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ جہاں مرضی جو اس پہ کرے. تو نمازیں بیسک چیز ہیں. آپ سورہ بقرہ ہی پڑھ رہے ہیں، آپ اذکار بھی کر رہے ہیں، وضو کے حالت میں بھی ہیں، نمازیں نہیں پڑھے تو اس کا وہ چیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو نمازیں پہلی بات. دوسری بات سورہ بقرہ کی تلاوت. ایک شیخ ہیں، بتا رہے تھے مجھ پہ اتنا برا جادو کیا گیا، وہ کہہ رہے تھے، اور بہت فیمس شیخ ہیں، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں نام نہیں بتایا چاہتا ان کا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ بڑے لوگوں نے مل کے جادو کیا، بڑے لیول کا جادو تھا جس نے ان کی لائف کو بالکل شیل کر دیا، ختم کر دیا. کہتے ہیں میں بڑی دعا کی میں اللہ تعالیٰ سے، مجھے خواب آئے تو میں نے خواب میں سورہ بقرہ میں پڑھا، اور کہتے ہیں میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا. اور کہتے ہیں وہ سورہ بقرہ نے نا جس طرح مجھے فائدہ پہنچایا اور جادو کو جو ہے نا اٹھا کے پھینک مارا. تو سورہ بقرہ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ یاد رکھیں، جس کو بھی سورہ جنات کا مسئلہ ہے نا وہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع ہو جائے. بیسٹ از ٹو ریسائٹ سورہ بقرہ. سننا افضل نہیں ہے، ریسائٹیشن ہے. ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، لمبی ہے تو 2 دن میں پڑھ لیں، 3 دن میں پڑھ لیں، 4 دن میں پڑھ لیں. ڈیوائڈ کر لیں کہ میں اتنی پڑھوں گا، کل آپ اتنی پڑھ لیجیے، کل آپ، یا ایک دن میں آپ اتنی پڑھ لیں، ہم سب پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا. تیسری چیز صبح اور شام کے اذکار، مارننگ ایوننگ اپلیکیشنز. اللہ کے نبی نے ہمیں بہت سارے اذکار بتائے ہیں صبح اور شام کے، وہ پڑھنا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو شخص یہ 3 دفعہ صبح شام پڑھ لے اس کو کوئی چیز تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتی. جس طرح کہ بہت سارے اذکار ہیں وہ پڑھنا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا. حدیث میں جو شخص گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھتے اس میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے. جو بسم اللہ پڑھے کھانے سے پہلے اس میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. کوئی کھانا کہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے وضو کی حالت میں رہنا، ہر وقت انسان پاک رہے، وضو کی حالت میں رہے. یہ بھی جو چیز ہے یہ شیاطین اور اس کے حملوں سے انسان کو بچاتی ہے. پھر اجوا کھجور کا استعمال کرنا، 7 دانے صبح، ٹھیک ہے. شہد میں شفا رکھی اللہ تعالیٰ نے، زمزم میں شفا رکھی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو بیسک دعائیں ہیں، جیسے گھر سے نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھنا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. شیاطین کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے
کہ ہاؤ کین وی مس لیڈ اے پرسن جس کو جو پروٹیکٹڈ ہے, ہدایت یافتہ ہے, ہم اسے کیسے گمراہ کر سکتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو کافی ہو جاتے اس بندے کے لیے. تو گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنا, گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا, اللہم انی اسألک الخیر المولج و خیر المخرج, ٹھیک ہے, بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وتوکلت علی اللہ, یہ دعائیں پڑھنا. اپنی زندگی میں دعاؤں کا نا استعمال, واش روم میں جاتے سے پہلے کیا پڑھنا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کا مطلب کون بتائے گا؟ میل اور فیمیل جنوں سے اور جنیوں سے. یہ حدیث, یہ دعا کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے, ہم تو کبھی مانگتے نہیں. کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا, کیونکہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. بسم اللہ پڑھنے سے ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے اور وہ نہیں دیکھ پاتے. تو یہ کچھ مین چیزیں. اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا, ٹھیک ہے. اگر انسان پہ غسل واجب ہو گیا تو اس کو پرولونگ مت کرنا, فوراً سے غسل کر لینا, ٹھیک ہے. اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا, اپنے جو انوانٹیڈ جو بال ہوتے ہیں انسان کے ان کو مینٹین رکھنا, صفائی ستھرائی خیال رکھنا. آج کل تو اکثر لڑکوں سے بندہ کہے نماز پڑھو, یا ہمارے زمانے میں بھی اور نماز پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یار میں تو پاک ہی نہیں ہوں, میرے کپڑے پاک نہیں ہیں. تو جو شخص ہر وقت ہی ناپاک ہے اس پہ کیسے, اور نمازیں بھی چھوڑا ہے تو کیسے بچے گا وہ, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز, اللہ پہ توکل کرنا, اللہ پہ توکل کرنا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو بھی اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ حفاظت میں ہے. آخری ایک میں بریف سی جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, سٹوری سنا کے ختم کرتا ہوں بات. دار ندوہ میں نا سب کٹھے ہوئے, ابو جہل, ابو لہب, یہ سارے, ابو سفیان, یہ سارے بڑے بڑے کٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کیا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ابلیس داخل ہوا ایک شیخ کی, ایک بزرگ کی فارم میں, اور ان کو آنے دیا. ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ مشورے دیے, تو اس نے کہا میں مشورہ دیتا ہوں میں, اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, ایگریڈ. سب قتل کرنے کے لیے آئے, گھیرا کر لیا, لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت علی کو کمرے میں لٹا کے نکلے, سارے کھڑے ہوئے ہیں قتل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی ہر ایک ایک بندے کے پاس گئے, مٹی اٹھا کے ان کے سر پہ ڈالی, مٹی اٹھا کے ان کے سر پہ ڈالی, اور پھر نکل کے چلے گئے. اور جب کچھ دیر بعد ایک شخص آیا, انہوں نے کہا تم لوگ کدھر کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا ہم انتظار کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ نکلے تو ہم قتل کریں, ولیعوذ باللہ شہید کریں انہیں. تو اس شخص نے کہا پاگل ہو تم, بہن تو دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہوئے اور جاتے ہوئے, تم کہاں بیٹھے ہو؟ اور جب وہ اندر شوق میں گئے تو دیکھا علی بن ابی طالب بیٹھے اور کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں. تو جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچا سکتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کر جاتا ہے. امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ریلیشن مینٹین رکھیں, نمازوں کی باقاعدگی, قرآن تلاوت کی باقاعدگی, ٹھیک ہے. سورہ فلق ناس, اللہ کے نبی نے کہا کہ بہت ساری دعاؤں سے وہ پناہ مانگتے تھے, لیکن جب فلق اور ناس آئیں تو اللہ کے نبی نے ہر دعا کو چھوڑ کے فلق ناس پڑھنا شروع کر دیا اپنے پروٹیکشن کے لیے اور حفاظت کے لیے. کیونکہ ان کی جو 11 ناٹس تھی ان کے اس بالوں پہ, اور فلق اور ناس 11 آیات ہیں اس کے توڑ کے لیے. تو فلق ناس کا ورد کرنا, رات کو سونے سے پہلے اذکار کر کے سونا, آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اگر انسان یہ کام کرتا ہے نا, انشاءاللہ اسے کوئی ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے, ورنہ بڑا مسئلہ ہے. اور قرآن میں کہتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, کہ جو جنات اور شیاطین ہیں نا, ان کی کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پہ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. تو اپنے رب پہ ایمان اور توکل سب سے بڑی چیز دنیا کی, ٹھیک ہے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں, آلدو اس میں بہت کچھ کانٹینٹ تھا, لیکن ہم نے 1 گھنٹہ سوا گھنٹے میں جو کور کر سکے وہ کر سکے. بارک اللہ لی ولکم فقلت ما قلت ان تکو حسنۃ فمن اللہ وان تکو سیئۃ فمن نفس والشیطان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.